नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर से अफ़राद कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। 2-3-4 अहम खबरें हैं जिन पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि आपको बताया जा सके कि मुल्क इस वक्त क्या कर रहा है और क्या हो रहा है और क्या ये हुक्मरान क्या क्या रोज़ क्या क्या नए गुल खिला रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जब ये मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें ये इख्तियार दिया जाए कि आर्मी 3 महीने तक बगैर किसी वारंट के बंदों को डिटेंशन में रख सके। और जो सुप्रीम कोर्ट में हम चूंकि सिंधी जज लाना चाहते हैं उसकी तादाद हमें 22 की जाए। और ये बात है चूंकि फजलुर रहमान साहब नहीं माने तो 26वीं आईनी तरमीम के फौरन बाद ये कल रात अचानक बगैर बताए, बगैर एजेंडे पे लाए, बगैर सारी कार्रवाई सस्पेंड करते हुए 25 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने 3-4 बिल पास करवा लिए। वो बिल कौन से थे? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी है। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, इंडिया की आबादी है 1.25 अरब। 1.25 अरब की आबादी में 33 जजेस है सुप्रीम कोर्ट के और हम उनका 1/5 हैं। उसके बावजूद हमारे 17 जजेस हैं जो उस तरह से भी आबादी के लिहाज से भी उनसे बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि बिलावल भुट्टो ने कहा सिंधी जज लेके आने हैं और बिलावल भुट्टो को यह ख्वाब दिखाया गया कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप हो गए आधी टर्म के लिए, तो बिलावल भुट्टो ने भी बजाय के वोट को इज्जत दो की बजाय बूट को पॉलिश करनी शुरू कर दी है। पहली तरमीम तो ये हुई। दूसरी तरमीम उन्होंने ये की कि चूंकि मियां अमर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कमजोर हो रहा था दिन ब दिन, वहां 9 से जज बना के 12 कर दिए। अभी 9 भी मुकम्मल नहीं है। वहां एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 9 जज होने चाहिए, 9 मुकम्मल नहीं है। इस वक्त 8 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां 12 कर दिए गए। उसके बाद जो सबसे बड़ी इनकी चाहत थी, इनकी मोहब्बत थी, इन्होंने तीनों आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को जो उनका टर्न्योवर है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। अब मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो 25 को चुके रिटायर हो रहे थे, तो अब वो 27 को रिटायर होंगे। इसी तरह दूसरे आर्मी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को भी नवाजा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को भी नवाजा। तो ये तो आप ये जब आप आर्मी चीफ का टर्नओवर खत्म हो जाएगा तो आप बस उसको एक्सटेंशन दे सकते थे। ये आपको ये करने की क्या जरूरत थी कि हर काम और ये करना चाहते थे तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए तरमीम करने की क्या जरूरत थी? जब 5 साल करनी थी, सबके लिए करनी थी, तो फिर उसमें 26 अमेंडमेंट में कर लेते। 25 मिनटों में आपने सारा इजलास ये तमाम तरमीम मंजूर कर ली, बलडोज किया गया उनको, कायमा कमेटी के पास उनको नहीं भेजा गया, बहस उस पर नहीं हुई, अपने स्पीकर ने डायरेक्ट वोटिंग करवा दी। ये क्या जब अगर कोई इंडिपेंडेंट, वैसे तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वैसे ही रतिया पर्चा कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार ही रह गया। सुप्रीम कोर्ट एक इदारे का नाम रह गया जो अब इंसाफ नहीं प्रोवाइड करेगा, हुक्मरानों की खुशनुदी के लिए फैसला दिया करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने फर्क कर दिया। तमाम अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को लेकर पार्लियामेंट को दे दिए और ये तमाम जो कुछ ड्रामा किया है, सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेन एक क्लॉज है, एक इंपॉर्टेंट उसमें एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर, उसका भी मलिया मेट कर दिया उन्होंने। इसमें था कि देयर आर 3 पिलर ऑफ द स्टेट, अपना स्टेट, 3 पिलर ऑफ द स्टेट, अदलिया, मुकर्रना और इंतजामिया। अब सारा कुछ ही पार्लियामेंट जो मुकर्रना उसके पास चला गया। और ये जो बिल पास हुआ है कल, हुकूमती अरकान को ये पता ही नहीं था कि बिल क्या है। क्या आप इसको मान सकते हैं कि लेजिस्लेटर को पता ही नहीं है कि वो क्या कानून पास कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? इससे बड़ी बॉन्डी हरकत क्या हो सकती है? ये सिर्फ चंद बंदों को पता था, ख्वाजा सफसर के जरिए टेबल करवा दिया, तो जनाब 25 मिनट में ये बिल पास हो गया। अल्लाह खैर सल्लाह। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 2 माह में 30 दफा उसको चेंज किया। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बना, 3 जज केस लगाया करेंगे जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं।
پھر وہ قاضی فیض عیسیٰ نے کہا نہیں تو میری تو دال ہی نہیں گل رہی اس نے، تو اس نے کہا جی ایک جج جو ہے وہ اس میں آرڈیننس کے ذریعے چینج کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ایک جج آرمی جو چیف جسٹس ہے اس کی مرضی سے آئے۔ جب یہ یحییٰ افریدی صاحب آئے تو انہوں نے وہ اپنی مرضی کا جج جسٹس منیب کو لگا دیا، پھر ان کو بروڑ لانے شروع ہو گئے۔ تو کل جو انہوں نے کہا جی جو کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ ہوگا وہ تیسرا جج ہوگا، اور کمیٹی جو بنی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے جو پارلیمنٹ کی ہے، 2 ارکان اپوزیشن سے، 2 حکومت سے، ایک اقلیت کا جو سپیکر نامینیٹ کرے گا ظاہر وہ بھی حکومت کا ہوگا، اٹارنی جنرل ہے وہ حکومت کا ہے، وہ لا منسٹر ہے وہ حکومت کا ہے، امین الدین جو بیٹھا ہوا ہے وہ حکومت کا ہے، اور اس کی امین الدین کو بنا رہے ہیں آئینی عدالت کا سربراہ۔ وہ ویسے بچھا جا رہا ہے ان کے آگے، ان کے تو بس میں چلا اس کو چیف جسٹس بنا دیتے، چونکہ وہ قاضی صاحب کی باقیات میں شامل ہے۔ تو جناب یہ 2 مہینے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں 30 ترمیم کی گئی ہے، اب ایکٹ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن کل جو ہے اچانک اسرار ملک اور متی اللہ جان نے ایک خبر دے دی کہ جی منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے چیف جسٹس کو لکھ کے کہا تھا 30 اکتوبر کو کہ آپ فل کورٹ کا اجلاس آج کے دن بلائیں، بلکہ 4 نومبر کا لکھا تھا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ کا اجلاس بلائیں، 26 امینڈمنٹ پہ فل کورٹ سنیں۔ لیکن یحییٰ افریدی صاحب بھی لگ رہا ہے وہ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، کیونکہ 4 نومبر کو کیس نہیں لگا، اور آج اس تو انہوں نے میٹنگ کے منٹس بھی جاری کر دیے جسٹس منصور علی شاہ نے، اور انہوں نے ایک لیٹر بھی جو منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے یحییٰ افریدی صاحب کو لکھا تھا وہ بھی منظر عام پہ آ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جو چیف جسٹس ہے یہ عوام کو اور وکلاء کو مایوس کرے گا، مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ میں جونیئر موسٹ تیسرے نمبر سے لا کے اس کو چیف جسٹس بنایا ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے حکومت کے لیے وہ اس کے لیے نرم گشا ہوگا، کیونکہ وہ شاید چیف جسٹس بنتے ہی نا، اپنی سروس میں ہی بنتے تو تھوڑے عرصے کے لیے بنتا ہے۔ دوسرا جناب علی، انہوں نے ایک نیا کارنامہ کیا جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ناراض ہیں ان سے۔ اب آرمی والے کسی بھی بندے کو شک کی بنیاد پہ 3 ماہ کے لیے اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں، ان کو کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی اس بارے میں۔ تو جو بھی یہ بندے اٹھاتے ہیں چلو اس کا کام ختم ہوا، یہ لیکن یہ تو بتائیں گے بھی، جس کو اٹھائیں گے اس کو بتائیں گے بھی نہیں۔ سب سے بڑی جو انہوں نے جیت حاصل کی ہے مولانا فضل الرحمان کہتا ہے یہ بات ہمیں 26 امینڈمنٹ میں ہم نے منوائی تھی ان کے یہ نہیں لے کے آئیں گے اس پہ امینڈمنٹ میں، لیکن انہوں نے اب پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کروا دی۔ یہ یعنی کہ جو بنیادی حقوق تھے آپ کو لائف اینڈ لبرٹی کے، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے، جس کو مرضی بیسیکلی تو یہ ٹیررسٹ کے لیے ہے، لیکن اب عوام کو اٹھا لیا کرے گا جیسے کہ پہلے اٹھا رہے ہیں۔ اب پہلے وہ لیگل اٹھاتے تھے، اب وہ لیگل ہو گیا، یہ اٹھا تھا پارلیمنٹ، اور یہ ووٹ کو عزت دو والے جو نعرے لگانے والے تھے اب ووٹ کو پالش کر رہے ہیں اور ووٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ چلے جی آپ 3 مہینے کے لیے آپ بغیر کسی وجہ کے بندے کو رکھ سکتے ہیں۔ اب میں دیکھا انتظار پہ ہوتا تو صرف 23 دن ان کے پاس رہا، 26 دن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کا کیا بنا، اس کی حالت دیکھی ہے۔ وہ ابھی تک سینسز میں نہیں ہے، بیان دینے کے قابل نہیں ہے، ابھی تک میڈیا میں نہیں آ سکا، کیونکہ جو بندہ یہ وہی عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا تھا وہی کام اس کے ساتھ ہوا ہے۔ بندہ مخبوط الحواس تھا، پتہ نہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے۔ وہ سپاہی اس سے پوچھا تھا آپ کا نام کیا ہے تو کہتا تھا انتظار، تو آگے جو سپاہی آگے سے جو ایسے ہی سپاہی جو بھی پولیس والا تھا بتا رہا تھا جو انتظار حسین، اس کو الہام ہو گیا تھا کہ اس کا نام انتظار نہیں انتظار حسین ہے، فیڈ کیسے کرتے ہیں۔ آج دوسرا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور آج بیسک تو یہ طریقہ ہوگا جی سپریم کورٹ کو چلانا کیسے ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جی اس کا چیئرمین کون ہوگا، کانسٹیٹیوشن جو کورٹس بن رہی ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے تو چیف جسٹس کے پاس اختیار ہی کو نہیں ہے، اب تمام اختیارات جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ہوں گے، اس کی پاور چیف جسٹس اب پاکستان سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ انہوں نے پے در پے اپنی قانون سازی کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ 30 دفعہ انہوں نے یو ٹرن لیا، ایک فیصلہ کیا، پھر آرڈیننس لائے، پھر ایک پارلیمنٹ میں کچھ اور بات کی۔ ججز کو سندھیوں کو لانا ہے بلاول بھٹو زرداری نے،
تو وہ چاہتا ہے کہ منمدی جو آئندہ جو یہ پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے. آج کسی کو امپارشل جج کے پاس یہ کیس لگے تو یہ فارغ ہو جائے گی, گورنمنٹ ہی فارغ ہو جائے گی. اور اس گورنمنٹ نے اپنی آپ کو بچانے کے لیے یہ قانون سازی کر کے عوام کا تباہ کر دیا, عوام کے حقوق سلب کر لیے, عوام کا جو کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے جو عوام کے رائٹس تھے ان کو ختم کر دیا. یہ کل الیکشن نہیں ہے, انہوں نے ساری عمر انہوں نے اقتدار میں بیٹھے رہنا. تو جب عوام کے پاس جائیں گے تو پھر عوام ان کا کیا حال کرے گے؟ یہ تو عمران خان کے لیے راہیں کھول رہے ہیں. کتنا عرصہ یہ گورنمنٹ کر لیں گے؟ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ مارشلہ تو اب اس ملک میں لگ نہیں سکتا. کوئی کسی کی میں اتنی ضرورت نہیں کہ مارشلہ لگا سکے, کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کی اکانومی تو پہلے کلیپس کر چکی ہے. آپ تو پی آئی نہیں بھیج سکتے اپنی, جو آپ کا پی آئی 10 ارب روپے اس کی قیمت لگی ہے, اور 10 ارب پہ لیے آپ نے جو انہوں نے جو ہائر کیے تھے کنسلٹنٹ وہ ارب روپے میں ہائر کیے تھے. اب اس کی انکوائری ہونی چاہیے نا وہ کنسلٹنٹ کیوں ہائر کیے تھے جب کسی فارن ملک کی کمپنی نے اس میں آ کے بولی میں حصہ نہیں لیا, انہوں نے اپلائی نہیں کیا. یہ تو حالات ہیں ان کے. انہوں نے ٹینڈر ہی نہیں فل کیے, اور جو 5 لوکل کمپنیوں نے کیا اس میں سے ایک کمپنی نے کہا جی ہم 10 ارب دیں گے. 10 ارب میں یہ پی آئی او خرید رہے ہیں. یہ حکمرانوں کی بدبختی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو لوٹنے کے لیے آئے ہیں, لوٹ رہے ہیں, لوٹ کے چلے جائیں گے. اور اسی کے ساتھ تجاوز چاہتا ہوں, آج بڑا کروشل دن ہے, خاص طور پہ جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد کیا اعلامیہ جاری ہوتا ہے اور کسے یعنی سربراہ بناتے ہیں کورٹ کا. اور آج رات کو ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ایس اے پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہے, جہاں میری تو پیشگوئی یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے گا آرام سے. لیکن جو ایگزٹ پول بتا رہے ہیں کہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا, کچھ بھی ہوتا ہے, اینی باڈیز گیم. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, کل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس وقت تک پتہ چل چکے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہونا. تھوڑا اسی کے ساتھ اجازت دیں, آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں, گرد و نواح کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.